بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عمران نیازی صاحب نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ ایک تقریر فرمائی ہے اور اس میں انہوں نے کرونا کے حوالے سے، لوکس کے حوالے سے، ٹڈی دل، فارن پالیسی کے حوالے سے اور اکانومی کے حوالے سے باتیں کی۔ جہاں تک ٹڈی دل کا معاملہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ حکومت کی ابھی تک تو کوئی تیاری سامنے نہیں آئی، اور امید کرتے ہیں کہ یہ وقت پہ اپنا ایکشن لیں اور زراعت کو اور کسانوں کو اور ملک کو اس کے نقصانات سے بچائیں۔ کرونا کے حوالے سے بھی انہوں نے تاریخ بھی غلط کوٹ کی کہ جی کب پاکستان میں کرونا شروع ہوا، حالانکہ اس سے قریباً 2 ہفتے بعد کا معاملہ ہے، اور پھر کہا اس وقت سے آج تک انہوں نے کوئی اپنی سٹیٹمنٹ بدلی نہیں، وہ بھی ان کی ایک مس سٹیٹمنٹ ہی ہے۔ جہاں تک قوم کا تعلق ہے وہ بہت زیادہ ان کے اپنے کلپس مختلف اوقات میں پچھلے 3 مہینوں میں وائرل ہیں۔ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ انہوں نے کس وقت کب کہا، کبھی فلو کا نام دیا، کبھی گھبرانا نہیں ہے، کبھی میری مرضی سے لاک ڈاؤن نہیں ہوا، کبھی یہ کہ ہم نے مکمل لاک ڈاؤن کر دیا۔ کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں، چلیں بہرحال وہ قوم کے سامنے ہیں۔ جہاں تک خارجہ پالیسی کی انہوں نے بہت بڑا کریڈٹ لیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ آج پاکستان کدھر کھڑا ہے، اور کبھی انڈیا کو ضرورت نہیں تھی کہ کشمیر کو انیکس کر لیتے، اور پھر وہ سعودیہ اور ایران کی میڈیشن اور صلح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کب وقت آئے گا کہ ان کی کوئی بات سنے گا اور ان کے کہنے پہ کوئی میڈیشن ہو کر صلح صفائی ہوگی۔ یہ باتیں ہم نے ماضی میں بھی بہت سنی ہیں۔ سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ فیلئر ہے کہ فارن پالیسی کا، کہ کشمیر ہمارے سامنے ملک کی معاشی معاملات کے کمزور ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں، اور پاکستان کی قیادت کی جو اس وقت نیگیٹو امپریشن ہے دنیا میں، اس کی وجہ سے یہ انڈیا کو ضرورت ہوئی کہ وہ آرٹیکل 370 اور 35 آرٹیکل کو وہ ٹیمپر کرے اور اس کو منسوخ کر کے کشمیر کو وہ اپنے ساتھ انیکس کر لے۔ پھر انہوں نے فرما دیا کہ وہ بہت بڑا مارکا مار کے آئے تھے یونائٹڈ نیشن میں، اور میڈیا کو بات کر کے آئے، اور نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹوریل بورڈ کو بہت سمجھا کے آئے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بس ان سب نے مل کے اب انڈیا کو پریشرائز کر کے تو وہ قدم جو انہوں نے غلط اٹھایا تھا اس کو ریورس کر دینا تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا آ گیا، اور وہ دھرنا بھی تھا، وہ آپ کو پتہ دنوں کا دھرنا تھا، اور وہ 1 مہینے سے بھی کم کا دھرنا تھا۔ یہ اس وقت یہ بھول گئے کہ انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت آتے ہی 2014 میں، اور بالکل بے بنیاد دھرنا تھا۔ اب نہ صرف جسٹس ناصر الملک کا کمیشن ان الیکشن کو صحیح قرار دے چکے ہیں، بلکہ ان کے اپنے لوگ جہانگیر ترین بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ دھرنا بس ہم نے صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے وہ بلیم گیم میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم معیشت کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ آئے تو معیشت کا برا حال تھا۔ یہ ایک نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے۔ بین الاقوامی اداروں کے پاس جو پوری کمپلیٹ تفصیل ہے، اور ریکارڈ کے اوپر جو پاکستان کے اپنے آفیشیل نمبرز اور دنیا کے جو آفیشیل جو ہے سٹیٹمنٹس اور سارا ریکارڈ ہے، وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی۔ اگر کسی بھی حکومت کو، آنے والی حکومت کو، پچھلی حکومت کی معیشت کو کمپیئر کیا جائے تو پی ٹی آئی کی حکومت کو بہترین معیشت ملی۔ وہ 5.8% گروتھ ریٹ تھا، لوسٹ انٹرسٹ ریٹ تھا،
دہائیوں میں لوسٹ انفلیشن تھی، لوسٹ آپ کی جو ہے کاسٹ آف بزنس تھی، آپ کے اسٹاک مارکیٹ دنیا کی 5ویں نمبر پہ بہترین تھی، ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 پہ تھی، اور ٹیکس گروتھ بہترین ڈبل تھی. یو نیم این انڈیکیٹر، الحمدللہ بہت ہی تمام انڈیکیٹرز اچھے تھے، اور دنیا پاکستان کو پرڈکٹ کر رہی تھی کہ پاکستان چند سالوں میں دنیا کی 18ویں معیشت بنے گا اور G20 میں شامل ہو جائے گا. جبکہ اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہم 2 سال کی پرفارمنس کے بیس پہ 54th اکانومی آف دی ورلڈ ہمیں پروجیکٹ کیا گیا ہے. تو وہ حقائق نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیے. میں چند چیزوں کو ذرا کلیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی بڑی ہمیں ہائی انفلیشن ملی، وہ بالکل ایک غلط بیانی ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت جب آئی 2013 میں، تو اس سے 5 سال پہلے ایوریج انفلیشن 12% پر اینم تھی. ہم نے اس انفلیشن کو کم کرتے کرتے آخری سال جب ان کو ہینڈ اوور کیا تو پاکستان میں 4% انفلیشن تھی، اور فوڈ انفلیشن خاص کر 1% تھی، جو کہ ظاہر ہے کہ کھانے کی چیزوں کے سب سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے ہر شہری کے اوپر، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو. تو ہماری ایوریج انفلیشن بھی 5 سال کی اگر کیلکولیٹ کی جائے تو وہ بھی 5% سے کم ہے. یعنی ایک بڑی ہیلدی انفلیشن گنی جاتی ہے اگر 4-5% ہو، آپ کی اکانومی وائبرنٹ رہتی ہے اور آپ کی اکانومی کا پہیہ چلتا رہتا ہے. تو انفلیشن جہاں تک فوڈ انفلیشن کا تعلق ہے وہ 1% تھی. خان صاحب کے زمانے میں چند مہینے پہلے یہ دیہاتوں میں 24% چلی گئی ہے، شہروں میں قریباً 20%، 19.5% ایگزیکٹ جو تھی وہ چلی گئی. ابھی بھی بہت کم کرتے کرتے بھی فوڈ انفلیشن دیہاتوں میں قریباً 14% ہے اور شہروں میں 11% ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کا ایک بے بنیاد سٹیٹمنٹ تھی. مجھے نہیں پتا کہ ان کو کہاں سے فگرز ملتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاورٹی، غربت میں اضافہ ہو رہا تھا. یہ اب ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ ہماری حکومت کے دوران 6% غربت میں کمی آئی، اور اب یہ پوزیشن ہے کہ اس جو اچیومنٹ تھی وہ قریباً پچھلے 2 سال میں ہم نے اس کو لوز کر دیا ہے. غربت میں دوبارہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، وہ ہم نے اگر قریباً 1.30 کروڑ لوگ نکالے تھے غربت سے، فیملیز، تو انہوں نے قریباً 1 کروڑ کے قریب لوگوں کو دوبارہ غربت کی لکیر میں دھکیل دیا ہے. اور انہوں نے کہا بے روزگاری تھی، وہ بھی آپ کمپیئر کر لیں تو اس وقت 5.8% بے روزگاری تھی ملک میں، اور وہ بے روزگاری جو ہے وہ اب 8.5% ہو چکی ہے. یعنی قریباً 40% کا اس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. تو یہ ان کو کون نمبرز دیتا ہے؟ وہ ایسے غلط نمبرز کیوں کوٹ کرتے ہیں؟ یہ میں اپنے نمبرز نہیں دے رہا، میں تمام فگر جو ہیں وہ سرکاری اعداد و شمار دے رہا ہوں. وہ چاہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے نمبرز ہوں یا اسٹیٹ بینک کے نمبرز ہوں یا منسٹری آف فائنانس کے نمبر ہوں، میں تمام ان نمبرز کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے قرضوں کی بات کی، جو کہ بڑا ان کا پیٹ سبجیکٹ ہے، کیونکہ وہ جب سے آئے ہیں قرض اور کرپشن 2 ہی ان کو لفظ آتے ہیں. حقیقت پھر بھی انہوں نے بیان غلط کی. حقیقت یہ ہے کہ قرضے انپریسیڈنٹڈ سپیڈ سے پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان میں بڑھایا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نمبرز ہیں آفیشل. جو سرکاری قرضے واپس کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے اور جو حکومت لیتی ہے اور جو اسٹیٹ واپس کرتی ہے، اس کو پبلک ڈیٹ کہتے ہیں. قانون میں اس کی ڈیفینیشن موجود ہے، اسٹیٹ بینک کے نمبرز موجود ہیں. وہ 24,900 ارب تھے جب یہ حکومت آئی تھی، اور 1900 ارب اسٹیٹ بینک میں موجود تھے. اس میں سے جو ان یوٹیلائز تھے 23,000 ارب نیٹ تھے. 24,900 کا نمبر اگر لیا جائے تو پی ٹی آئی کی حکومت اس میں اس کو 35,200 ارب پہلے جا چکی ہے. یعنی پیپلز پارٹی نے 5 سال میں 8,500 ارب کا قرضے میں اضافہ کیا. مسلم لیگ نون نے 9,500 ارب کا قرضوں میں اضافہ کیا.
اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں اور پی ایم ایل این کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے صرف 21 مہینے میں اس پبلک ڈیٹ میں 10,200 ارب کا اضافہ کیا. چونکہ ان کو بہت شوق ہے کہ یہ ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز کی بات کرتے ہیں اور وہ لائبلٹی اسٹیٹ نے نہیں دینی. بہرحال 1 منٹ کے لیے وہ بھی نمبر دیکھ لیتے ہیں چونکہ ان کو شوق ہے. تو وہ کہتے ہیں جی یہ 30,000 ارب پہ 2 حکومتوں نے 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ چلا گیا. تو کیا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا نمبر کیا ہے؟ آپ کے 2 سال سے کم عرصے میں یہ نمبر جو ہے وہ 43,000 ارب پہ پہنچ چکا ہے. یعنی جو قرضہ مسلم لیگ نون نے یا پیپلز پارٹی نے 5 سال میں لیا، نے قریب اس سے بھی زیادہ آپ نے اس میں اضافہ جو ہے 2 سال کے اندر کر دیا. تو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہے. نیازی صاحب، آپ کو بالکل مس گائیڈ کیا جاتا ہے. جب آپ کے لوگ اکنامک ٹیم آپ کو یہ کہتی ہے جی ہم نے تو 5,000 ارب قرضے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے واپس کیے ہیں، تو کون سی حکومت پچھلی حکومتوں کے قرضے واپس نہیں کرتی؟ کیا پیپلز پارٹی نے مشرف کے زمانے کے قرضے واپس نہیں کیے تھے؟ کیا مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے زمانے کے اور مشرف کے زمانے کے قرضے واپس نہیں کیے؟ ہم نے تو مشرف صاحب کے زمانے کا بانڈ بھی ریٹائر کیا اور پے کیا $500 ملین. تو یہ ایک سٹینڈرڈ ایک بات ہے. آپ کیا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نے 5,000 قرضے مسلم لیگ نون کے واپس کیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پھر جو قرضوں میں اضافہ 10,200 کا کیا، آپ نے 15,200 قرضے لیے نے 5,000 پرانے واپس کیے اور 10,200 قرضوں میں اضافہ ہوا. تو آپ اس کو کمپلیکیٹ نہ کریں. آپ مس گائیڈ کر رہے ہیں، آپ مس اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. آپ اپنے لوگوں سے بیٹھ کے اس کو سمجھیں اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا اصل جو ہے نمبر جو ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ قرضوں میں اضافہ کتنا کیا. آپ نیا قرضہ لے کے پرانا دیں گے تو قرضوں میں اضافہ تو نہیں ہوگا. آپ نے 10,200 کا قرضوں میں اضافہ کیا، آپ نے 13,000 ارب کا آپ نے قرضے اور ادائیگیاں لائبلٹیز ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز میں اضافہ کیا. تو یہ آپ کے نمبرز ہیں. آپ کی پرفارمنس پاکستان کی تاریخ میں ورسٹ پرفارمنس ہے قرضوں کے حوالے سے بھی. ایک ہی بات آپ کریڈٹ لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 20 ارب سے کم کر کے تھا، تو $19 ارب آخری سال جو تھا اس کو ہم نے کم کر کے اس کو ہم 3 ارب پہ لے آئے. آپ ذرا اینالائز کریں اور اس کا آپ بریک اپ دیکھیں کیا ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت میں پہلے 3 سال میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ قریباً $4 ارب تھا. چوتھے سال میں جو ڈیفیسٹ تھا وہ $12 ارب تھا اور 5ویں سال میں یہ $19 ارب تھا. لیکن اس کے کچھ وجوہات ہیں. کیا پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کرنی تھی؟ کیا پاکستان میں اس لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ایل این جی کے پروجیکٹ 3600 میگا واٹ کے نہ لگائے جاتے، اس کی پیمنٹس نہ کرتی فارن ایکسچینج میں پاکستان، اور پاکستانیوں کو 20 گھنٹے اور 18 گھنٹے شہروں میں اور 20 گھنٹے دیہاتوں میں لوڈ شیڈنگ برداشت کرنے دیتے؟ کیا پاکستان میں جو گروتھ تھی اس کو 3% کی ٹیریٹری میں رہنے دیتے اور اس کو نہ بڑھاتے؟ کیا پاکستان میں موٹر وے اور ہائی ویز کا جال نہ بچھاتے؟ کیا پاکستان ایک ترقی کرتا ملک نہ بناتے؟ کیا پاکستان میں ضرب عضب اور رد الفساد نہ لڑتے؟ کیا پاکستان میں کراچی سیکیورٹی آپریشن نہ کرتے؟ نیازی صاحب، اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں یہ ایکسٹرا آرڈنری 2 سال تھے، یہ خود سیٹل ہونے تھے اور اسے کم ہو جانا تھا. اس میں ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ اور سیکیورٹی ریلیٹڈ پیمنٹس ہیں، اس پہ زیادہ بات آن کیمرہ نہیں ہو سکتی. آپ مہربانی کر کے یہ ایک جو کریڈٹ ہے اس کو اینالائز کریں کہ کس قیمت پہ آپ نے اس ملک پہ اوپر یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ایک ہی آپ کی اچیومنٹ ہے اور کچھ نہیں ہے آپ کی اچیومنٹ، وہ کس قیمت پہ آپ نے کیا ہے؟ ایکسپورٹس بڑھا کے کیا ہے؟ نہیں. آپ نے اس ملک کی جی ڈی پی کو جو 5.8%، آپ کہتے ہیں ساری دنیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انڈیکیٹر دیکھتی ہے، آپ کو کس نے یہ غلط فہمی میں ڈال دی ہے؟ ساری دنیا جی ڈی پی گروتھ کو دیکھتی ہے کیونکہ یہ ملک کی ترقی کو انڈیکیٹ کرتا ہے. جی ڈی پی گروتھ آپ کے ملک میں غربت ختم کرتی ہے. جی ڈی پی گروتھ آپ کی فیکس آمدنی کو بڑھاتی ہے. جی ڈی پی گروتھ آپ کے ملک میں انفراسٹرکچر کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. جی ڈی پی گروتھ آپ کے جو روزگار ہے، جابز کو مہیا کرتی ہے، آپ کے روزگار مہیا کرتی ہے. تو جی ڈی پی تو آپ نے 5.8% جس کو آپ نے
ریوائز کر کے 5.53 ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس کا تو آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے پہلے سال غلط بیانی کی، 1.9% آپ کی جی ڈی پی تھی، آپ اس کو 3.3% آپ نے پورا سال قریباً جھوٹ بولا، 74% آپ نے اس میں انفلیٹ کر کے رکھا، اور بعد میں آپ نے آرام سے کہہ دیا نہیں جی وہ 3.3 نہیں 1.9% ہے۔ ہم کہتے تھے کہ یہ جو معاشی جو نظر آ رہے حالات، یہ 3.3% کی گروتھ نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا رفلی اس ٹیریٹری میں گروتھ ہوتی تھی۔ اور آپ نے اس سال کی جو جی ڈی پی ہے، وہ آپ نے جو 4% وعدہ کیا تھا کون سے میں اس سال دوں گا، پہلے سال 3.3 دی اور 4 دوں گا، وہ 0.38% یعنی 0.4% منفی ہے۔ عمران نیازی صاحب، یہ ایک لمحہ فکریہ یہ ہے، آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے شادیانے بجانے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ ملک کو پھر بند کر دیں۔ آپ نے انڈسٹری کو تباہ کر کے رکھ دی ہے، بند کر دی ہے، آپ نے بزنس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، آپ نے 80 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا اور قریباً 40 لاکھ لوگ پائپ لائن میں ہیں۔ آپ کو بزنس اور ٹریڈ اس وقت بند ہو چکی ہے، آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ نوز ڈائیو کر چکی ہے -7% پہ، آپ کی سروس سیکٹر تقریباً بالکل مارجن پہ ہے، آپ کا جو ہے ایگریکلچر اس نے تھوڑی پرفارمنس دی ہے، اور آپ کا انڈسٹریل سیکٹر اوور آل اس کی نیگیٹو پرفارمنس ہے 2.64%۔ تو آپ کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں صاحب، میری سمجھ سے باہر ہے، آپ کو ٹوٹل مس گائیڈ کر رہے ہیں آپ کی اکنامک ٹیم۔ آپ محلے کسی انڈیپینڈنٹ لوگوں سے یہ سمجھیں، یا اس ٹیم کو کہیں کہ آپ یہ ایک مناظرہ کریں لائیو میرے ساتھ، پھر آپ بیٹھیں اس کو دیکھیں۔ میرا خیال ہے آپ کی سمجھ سے باہر ہے یہ ساری چیزیں۔ تو آپ نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور آپ شادیانے بجا رہے ہیں ایک چیز کے، میں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں، وہ تو کم ہونا ہی تھا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نہ سیکیورٹی کی پیمنٹس ہو رہی ہوں گی، نہ وہ ڈیولپمنٹ کی پیمنٹس، اپنے ٹوٹل جو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ یا تو پورا ہو چکا تھا تمام جو ہے انرجی پروجیکٹس کا، تو اس میں آپ نے کون سا کمال کیا ہے؟ آپ نے یہ ضرور کیا ہے کہ آپ نے بے پناہ ڈیوٹیز لگائی، آپ نے 700 ارب کے ٹیکسز لگائے پاکستان میں، جو ہماری کبھی حکومت نے 200 ارب سے زیادہ نہیں لگایا کسی سال میں، اور اس سے آپ نے گلا گھونٹ دیا پوری بزنس کمیونٹی کا، پورے بزنسز کا، انڈسٹری کا، ٹریڈ کا۔ تو آپ پتہ نہیں کس خوش فہمی میں آپ ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کی انفارمیشن یا آپ کو جو فیڈ بیک ہے وہ ٹوٹل غلط بیانی پہ مبنی ہے۔ نیازی صاحب، آپ نے ایکسپورٹس کی بات کی، یہ ایک ویک ایریا تھا، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن جب مسلم لیگ نون نے اپنی حکومت 2013 میں میاں نواز شریف نے سنبھالی، پی ایم ایل این نے، تو اس وقت قریباً 24.8 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ تھی۔ ہم نے آپ کو 25 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ چھوڑی، آپ غلط بیان نہیں کریں کہ 20 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ تھی۔ آپ کیوں غلط نمبرز دیتے ہیں؟ یہ نمبرز آپ یا میرے نہیں ہیں، یہ نمبرز پاکستان کے آفیشیل نمبرز ہیں جو میں دے رہا ہوں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ملک کی معیشت کو انسولیٹ کیا۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ایکسپورٹس میں ہماری 60% کے قریب امپورٹڈ کمپوننٹ ہوتا ہے۔ آپ کی اکنامک ٹیم نے فورن ڈکٹیشن لے کے اس ملک کی کرنسی کو پہلے تباہ کیا، جو کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی سے مہنگائی ہوئی، اسی سے ملک میں تباہی ہوئی، اسی سے مہنگائی کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ اوپر گئے، اور کرتے کرتے اس جو وشس سرکل تھا اس کو ہم نے اتنا ایکسپینڈ کر لیا کہ ہماری معیشت بیٹھ گئی۔ اس چیز کو آپ سمجھ نہیں رہے۔ تو ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام ختم ہونے کے بعد ہم نے بالکل ٹارگیٹڈ سبسڈی دی۔ ہم نے قریباً 10 روپے فی ڈالر دیا ان کے جو ان پٹس تھے، ٹیکس ایلیمنٹس ان کے ان پٹس کے اوپر، ایکسپورٹ میں جو بھی چیز پروڈیوس ہو رہی تھی، ایوریج 10 روپے پر ڈالر، اور اس سے ہمیں 1 جولائی 2017 سے 30 جون 2018 کو پاکستان میں ان ایکسپورٹرز نے 12.7% گروتھ دی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اور آپ کی حکومت نے اور آپ کی معاشی ٹیم نے جو فورن ڈکٹیشن کے تحت اس ملک کی کرنسی کو بگاڑ کے اور بے قدر کر کے ہر چیز میں تباہی مچا دی، اس کے نتیجے میں آپ نے ایکسپورٹ کتنی بڑھائی ہیں ابھی تک؟ یہ نمبرز دیں نا لوگوں کو۔ 2% مائنس پہلے سال، اور اس سال بات ہو رہی ہے 4% مائنس کی۔ پورا ملبہ آپ ڈال لیں کرونا کے اوپر،
نیازی صاحب، یہ کرونا سے پہلے معیشت تباہ ہو چکی تھی، اب تو آپ کی اپنی رپورٹ جو سیکرٹ رپورٹ ہے وہ عوام تک پہنچ چکی ہے کہ کرونا کی پرابلمز آنے سے پہلے پاکستان کی معیشت آپ نے بٹھا دی تھی اپنی غلط اکنامک پالیسیز کی وجہ سے۔ آپ کن کو کمپلیمنٹ مواقع دے رہے ہیں؟ لیکن چونکہ آپ کا نہ تجربہ ہے، اب بات کرتے ہیں ویژن کی، آپ کی ویژن ہے ہی کوئی نہیں۔ اکنامک ٹیم آپ کی ساری امپورٹڈ ہے، جس کو پاکستان کے ساتھ شاید ایک کو پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کتنی تکلیف میں رہیں یا پاکستان کی معیشت کتنی برباد ہو، شاید بربادی ان کا ایجنڈا ہے۔ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو آپ کا کام ہے اس کو دیکھنا۔ جو ہمارا فرض تھا تو ہم نے کیا، ہم نے پاکستان کی معیشت کو سٹیبل رکھا، ہم نے پاکستان کی معیشت کو ہائیسٹ گروتھ دی۔ آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ جو بڑے دعوے کرتے تھے کہ میں اپنی ٹیکس آمدنی جو ہے اس کو میں 1 سال میں ڈبل کروں گا، مسلم لیگ نون نے تو 5 سال میں کیا، 1940 ارب سے 3842 ارب۔ آپ کا وہ اصل ہدف تھا، اگر وہ آپ کرتے تو آپ کو ہم کمپلیمنٹ کرتے، اسی سے بیلنس ہوتا۔ آمدنی ہوگی تو اخراجات ہوں گے، لیکن آپ کا پہلا سال تو -13 بلین ہے، 1% مائنس ہے۔ آپ کا یہ جو سال ہے، جو آپ نے بہت بڑا ایک ہدف رکھا تھا 5555 بلین، پھر وہ 4900 پہ آ گیا، پھر کم ہوتا ہوتا ابھی تو بجٹ میں آپ نے اناؤنس کر دیا 3900 ہوگا۔ تو یہ تو آپ 2 سال میں تو آپ نے فیل ہو گئے اپنے آمدن بڑھانے میں۔ اور دوسری طرف آپ نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ایکسپینڈیچر کی بڑی تعریفیں کر دی کہ ہم نے بہت بچت کی۔ آپ نے وہ چند ٹور گنوا دیے، میاں نواز شریف کے اور آصف زرداری صاحب کے اور شاہد خاقان عباسی کے اور اپنا۔ بھئی اگر آپ کو چونکہ لوگوں سے لے کے کھانے کی اور استعمال کرنے کی کریڈٹ آپ نے دیوس میں، تو اب دنیا کو پتا ہے کہ کس نے آپ کا سارا خرچہ برداشت کیا، میں وہ ریپیٹ نہیں کرتا۔ تو لیکن ایک آنریبل ملک کے لیے کو دوسرے لوگوں سے لے کے خرچ کرنا کو تو کوئی اس میں کوئی بہت بڑی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ایکسپینڈیچر جس میں یہ اخراجات شامل ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا بڑے فخری انداز میں، وہ آپ نے 35% بڑھایا ہے۔ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر آپ کا 35% بڑھا ہے عمران نیازی صاحب 2 سال میں، اور آپ نے آمدنی میں -1% پہلے سال اور دوسرے سال قریباً بریک ایون۔ تو یہ ہے اصل میں آپ کی پرابلم، یہ ہے آپ کی ساری معاشی تباہیوں کا اصل وجہ۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ اس سے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، یا اس سے بھی زیادہ۔ ٹوئن ڈیفیسٹ کنٹری ہم، موسٹ آف دی ڈیولپنگ کنٹری، ٹریڈ ڈیفیسٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پلس بجٹ ڈیفیسٹ۔ بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا آمدنی اور اخراجات میں فرق کا نام ہے۔ ہم نے اتنے بڑے بڑے منصوبے، اتنے بڑے بڑے ہائی ویز، اتنی بڑی بڑی اپنا بجلی کے کارخانے، 3 جنگیں، ضرب عضب، رد الفساد، کراچی کا سیکیورٹی آپریشن، تو ہم نے وہ تمام چیزیں کی، اور ہم نے بجٹ خسارہ جو تھا ہم نے ایک ریزنیبل لمٹ میں رکھا، قریباً 5 سے 6% کے درمیان۔ آپ کا اس سال کا بجٹ خسارہ جو آپ نے کہا تھا میں 7% پہ ہم رکھیں گے، لائیں گے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یا آپ کی ٹیم نے پتہ نہیں بتایا کہ نہیں، 9.1% تو مان چکے ہیں، اور یہ ابھی 9.5% پہ ریوائز نمبرز ہوں گے، ہوگا۔ اگلے سال پھر یہ ناکام ہوں گے، کیونکہ یہ اگلے سال کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ 7% ہم اچیو کریں گے، لیکن اس میں یہ کہتے ہیں ہم 27% ٹیکسز کی آمدنی بڑھائیں گے۔ آپ کا ٹریک ریکارڈ تو بہت پور ہے 2 سال کا، 27% کہاں سے آپ بڑھائیں گے؟ تو اگلے سال آئے گا تو پھر قریباً آپ 10%، 9-10% کے درمیان بجٹ خسارہ دیں گے، اور یہ ایک مہلک بیماری ہے جس کا مطلب ہے یہ آپ ادھار لیں گے، اور ادھار لے کے یہ آپ پاکستان کے قرضوں میں اضافہ کریں گے۔ آپ نے زر مبادلہ کے ذخائر کی بات کی، اس میں آپ نے بہت بڑا اپنا ایک کریڈٹ کلیم کیا۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ نمبرز کیا ہیں؟ مسلم لیگ نون کی حکومت نے جب ہینڈ اوور کیا تو پاکستان کے ٹوٹل ریزرو کمرشل بینک، اسٹیٹ بینک کے 16.4 ارب ڈالر تھے، 16 ارب 40 کروڑ۔ آج آپ کے جو ریزروز ہیں 30 جون تو بھی آئے گا، جب بجٹ آپ نے اناؤنس کیا، نمبرز آپ نے اس میں دیے، تو اینڈ میں کہ آپ کے ریزروز کے فگر ہیں 16.9 ارب ڈالرز۔ ابھی آپ کو چند سو ملین ڈالر آئے ہیں کرونا کے نام پہ کچھ انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشن سے، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو بجٹ میں مزید اضافہ کر دیں گے۔
تو اگر میں اس کو ڈال بھی لوں تو آپ کے میکسیمم جو ریزروز ہیں ملک کے اس وقت ہمارے 16.4 ارب ڈالر کے مقابلے میں جو ہم نے چھوڑا، آپ کے 17.5 ارب ڈالر بن جائیں گے یہ کورونا کے پیسے ڈال کے۔ کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے پاس جو ریزروز تھے اس میں کوئی شوکس ڈپازٹس نہیں تھے؟ یہ جو ہمارے 16.5 ارب ڈالر کے ریزروز نیشنل تھے، جس میں قریباً 5 ارب کمرشل بینکس تھے اور باقی اسٹیٹ بینک کے پاس تھے، وہ تو پیور ریزروز تھے۔ آپ کے ان ریزروز میں آپ نے شوکس ڈپازٹ ڈالے ہوئے ہیں جو ہم نے نہیں ڈالے ہوئے تھے۔ 3 ارب ڈالر سعودی عربیہ سے، 2 ارب ڈالر یو اے ای سے، آدھا ارب ڈالر آپ کا قطر سے، قریباً آدھا ارب ڈالر آپ کی ہاٹ منی، اور سواپ کا قریباً 1 بلین ڈالر۔ آپ یہ اماؤنٹ نکال دیں تو آپ کے ریزروز تو ہم سے بہت کم ہیں۔ آپ کے پاس تو ان میں 7 ارب ڈالر تو شوکس ڈپازٹ آپ نے لیے ہوئے ہیں لوگوں سے، جو کہ ہمارے شوکس ڈپازٹس نہیں تھے۔ تو اس کو کوئی سیلیبریٹ کرنے والی بات نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنا نیگیٹو بات کروں، میرا مقصد ہے ایجوکیٹ کرنا، میرا مقصد ہے حقائق کو واضح کرنا، میرا مقصد ہے کلیریفائی کرنا کہ آپ کی باتوں میں یا آپ کے نمبرز میں حقیقت نہیں ہے، آپ کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، یا اگر آپ جان بوجھ کے کریں تو بہت ہی ڈبل افسوس کی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ نمبر اس طرح کے کوٹ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ نمبر جو ہیں وہ کچھ اور ہیں اور حقیقت کچھ اور ہے۔ آپ نے ایک اور بڑا کریڈٹ لیا کہ جی ہم نے اسٹیٹ بینک بورنگ ختم کر دی ہے۔ اچھا جی کیا ہوا؟ اب وہ قرض نہیں لے رہے، اس کا مطلب ہے وہی اگر آپ نے اسٹیٹ بینک کی بورنگ ختم کر دی تو کمرشل بینک سے پیسے لے رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک سے اگر پیسے لیتے ہیں تو اس کا منافع جو آپ دیتے ہیں وہ کم سے کم واپس حکومت میں آ جاتا ہے۔ تو آپ سیدھی بات کریں کہ آئی ایم ایف کی ایک ڈکٹیشن ہے کہ بھی اسٹیٹ بینک سے پیسے نہیں لینے۔ آپ کیوں غلط بیانی کرتے ہیں؟ یا آپ کے لوگ آپ کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ یہ کوئی بڑا کریڈٹ نہیں ہے۔ یہ ایک یعنی اسٹیٹ بینک سے نہیں لیتے، کمرشل بینک سے لیں گے، جیسے میں نے کہا اس میں بلکہ میرے نزدیک برائی ہے کہ جی اسٹیٹ بینک سے نہیں لیں گے تو کمرشل بینک کے پیسے وہ تو آپ کو پروفٹ واپس نہیں دیں گے۔ تو اسٹیٹ بینک میں کم از کم جو خرچوں کے بعد جو پروفٹ وہ بناتا ہے وہ پھر حکومت کے پاس نان ٹیکس پروفٹ میں آ جاتا ہے۔ وہ بھی اس کی بھی آپ نے تباہی کر دی۔ اسٹیٹ بینک میں جو کہ ہنڈریڈز آف بلین پروفٹ دیتے تھے، آپ کے آنے کی برکت سے وہ چند ارب ڈالر کے پروفٹ پہ آ چکے ہیں آپ کے ان 2 سالوں میں۔ دوسرا آپ نے کریڈٹ لیا کہ جی ہم نے پہلے 70% لون جو تھے شارٹ ٹرم ہوتے تھے اور اب ہم نے 70% زیادہ جو ہے اس کو لانگ ٹرم میں ڈال دیا۔ ہمیں پتہ ہے کیا کیا آپ کی اکنامک ٹیم نے۔ نیازی صاحب کس ریٹ پہ ڈالا ہے، کیوں ڈالا ہے؟ ریٹ کا انتظار کرتے، آج ڈالتے تو میں آپ کو کریڈٹ دیتا 8% پہ، جب یہ 7% پہ آپ ڈالتے۔ اب جب 13% پہ تھے تو آپ نے اس کو لانگ ٹرم پہ ڈال دیا۔ تو یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ کبھی شارٹ ٹرم لون کو لانگ ٹرم پہ نہیں ڈالتے جب انٹرسٹ ریٹ آپ کے 13% ہوں۔ ان کی تو چاندی ہو گئی جن کو آپ نے ڈال دیا لانگ ٹرم پیپر ہاتھ میں پکڑا دیا۔ تو پتہ نہیں آپ کو کیوں اس طرح کی انفارمیشن دی جاتی ہے، میں سمجھنے قاصر ہوں۔ یہ بھی کوئی ایسا کوئی کریڈٹ لینے والی بات نہیں ہے۔ پھر آپ نے بات کی کہ جی ہم جب سرکولر ڈیٹ آئے تھے تو وہ بہت سرکولر ڈیٹ تھا، پاور سرکولر ڈیٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ خان صاحب یہ ہر حکومت ان چیزوں کو ڈیل کرتی ہے۔ ہم آئے تھے قریباً 503 ارب سرکولر ڈیٹ تھا، ہم جب گئے ہم نے قریباً 1100 ارب سرکولر ڈیٹ چھوڑا 5 سال میں۔ آپ نے کہاں لے گئے ہیں 2 سال کے اندر 2100 ارب۔ آپ اپنے ٹرینڈز کو دیکھیں، جتنی چیزیں یا جتنی برائیاں جس کو آپ برائیاں سمجھتے ہیں وہ اگر 5 سال میں ہی کیے تو آپ نے اس سے زیادہ 2 سال میں انسائز کر چکے ہیں آپ۔ تو یہ بھی آپ کا جو نمبر تھا میرے نزدیک کچھ کلیئرٹی نہیں ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے احساس پروگرام کا بہت کریڈٹ لیا۔ میں اس میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اسلامی فلاحی مملکت میں یہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہیں صاحب اقتدار ان کو بہت اعتراض تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو تنقید ہوتی تھی۔ میں بالکل اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اسلامی فلاحی مملکت میں جو لوگ لاچار ہیں، غریب ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی
کفالت اور ان کو ہیلپ کرنا وہ اسلامی معاشرے میں اور اسلامی فلاحی مملکت میں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ہم نے انکم سپورٹ فنڈ اس کو 40 ارب سے اٹھایا اور ہم اس کو 124 ارب پہ لے گئے 5 سال میں, اور اس کے ساتھ 20 ارب کے یوتھ کے لیے ان کے لونز, ان کے جابز کے لیے, ان کے لیپ ٹاپ کے لیے, ان کے مختلف جو پروگرامز تھے ٹریننگ کے لیے وہ ہم نے ڈالے اور بیت المال کو ڈبل کیا. یہ چیزیں کرنی چاہیے. لیکن آپ نے کون سی نئی بات کر دی؟ سب سے پہلے ایز یوزول آپ نے اس کو آگے نام چینج کیا, اس کا نام آپ نے احساس پروگرام رکھ دیا. اس سے تو یہ آپ کا پروگرام نہیں ہو گیا, یہ تو نیشنل پروگرام ہے. تو آپ نے اس کا نام چینج کر دیا, ٹھیک ہے. آپ نے اس میں اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں جی ہمیں اس میں 190 ارب ہم خرچ کریں گے سال میں. تو آپ نے قریباً 300 ارب کے قریب تو آپ نے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے کرونا کے نام پہ اکٹھے کر لیے ہیں, جو کہ مینلی اس احساس پروگرام کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے. تو آپ نے صحت کارڈ کی بات کی, وہ مسلم لیگ نون اس کو لانچ کر چکی تھی. آپ نے اس کا جو ہمارا صحت کارڈ تھا اس کا نام آپ نے انصاف کارڈ رکھ دیا. نام کی ری برانڈنگ سے آپ کو نیا کام نہیں کر رہے, یا تختیاں لگانے سے ہمارے پروجیکٹ مکمل ہو رہے ہیں, یا جہاں تختیاں چینج کر کے, تو یہ کوئی کام نہیں ہے, یہ آپ کی کنٹریبیوشنز نہیں ہیں. تو اس میں بھی کوئی اتنا فخریہ کام نہیں ہے. اگر ہم نے انکم سپورٹ فنڈ زمین سے اٹھا کے اسمان پہ لے گئے 5 سال میں, تو یہ اگر آپ اس پہ توجہ دے رہے ہیں یا دیں گے تو کوئی نئی بات نہیں. آپ نے اس کی ری برانڈنگ, نام ضرور آپ نے بدلا ہے, باقی کام تو وہی ہے جو ہم کر رہے تھے الحمدللہ. آپ نے اپنا وے فارورڈ گنوایا کہ جی ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری میں پیکج دیا ہے, دیکھتے ہیں کہ آپ اس میں قوم کو کیا ریزلٹس دیتے ہیں. آپ نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا, اگر وہ 5,000 بھی مکمل ہو گئے, تیسرا سال شروع ہو چکا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کم از کم ایک پہلا قدم ہی اس کا گنا جا سکتا ہے. لیکن ٹائم ول ٹیل کہ آپ کے اس پیکج نے کیا ریزلٹس دیے ہیں. ابھی تک آپ نے جو پرومسز کیے تھے, یا 1 کروڑ نوکریوں کے, یا درختوں کے, یا قرضوں کے کم کرنے کے, وہ کوئی بھی آپ کا وعدہ پورا نہیں ہوا. تو ابھی اس کا انجام دیکھتے ہیں. آپ نے کہا ہم نے پی ایس ٹی پی میں کٹ نہیں لگایا, تو سال کے آخر میں بات ہو سکتی ہے کہ پچھلے 2 سالوں کی طرح آپ نے اصل یا ایکچوئل رقم کیا خرچ کی ہے. یہ بجٹ میں نمبر رکھ لینا ڈزنٹ مین اینی تھنگ. آپ نے کوئی میننگ فل نیا پروجیکٹ شروع نہیں کیا 2 سال میں. 2 سال کے عرصے میں مسلم لیگ نون حکومت ٹیک آف کر چکی تھی الحمدللہ. 3 سال کے خاتمے پہ الحمدللہ پاکستان کو G20 کی خبر مل چکی تھی 2016 میں, کہ پاکستان اتنا یعنی سپیڈ سے وے فارورڈ اس کا ہے, اور یہ اکنامک پرفارمنس ہے اس کی, اور GDP گروتھ ہے, اور دوسرے معاشی انڈیکیٹرز ہیں کہ یہ دنیا کی 18ویں معیشت بن جائے گا اور G20 میں شامل ہو جائے گا 2030 میں. ابھی تو آپ کے ہوتے ہوئے تو ہمیں 2 سال میں یہ بری خبر ملی ہے کہ جی پاکستان جس طرح 2 سال میں چلایا گیا, گورن کیا گیا ہے, جو اس کی اکنامک پرفارمنس ہے, یہ پاکستان 2034 میں 54th 54 دنیا کی اکانومی ہوگا. تو یہ لمحہ فکریہ ہے, آپ کے لیے بھی ہونا چاہیے اور ہم سب کے لیے ہے. آپ پتہ نہیں اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کی 2 سال کی پرفارمنس جو ہے وہ پاکستان کو 18ویں معیشت سے اٹھا کے 54th معیشت 54 معیشت کے نمبر پہ لے گئی ہے. تو کیا ہمیں اس پہ کوئی تسلی ہونی چاہیے؟ ہمیں پریشان ہونا چاہیے اور ہمیں فکر غم ہونا چاہیے اس کے اوپر. آپ نے تعلیم کی بات کی وے فارورڈ میں, تو آپ نے 3 مختلف سلیبس کو, ایک سلیبس کی تو بات کی, لیکن آپ نے قوم سے یہ نہیں شیئر کیا کہ آپ کے آنے کے بعد ایجوکیشن بجٹ میں کمی آ چکی ہے, سوشل سیکٹر کے بجٹ میں کمی آ چکی ہے. آپ کے دوسرے غیر ترقیاتی اخراجات تو بڑے ہیں, اور یہ اخراجات ڈال کے وہ 35% میں اضافہ ہوا ہے, لیکن ان سوشل سیکٹر میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, وہاں آپ کا اضافہ نہیں ہے. وہاں آپ کا مسلم لیگ نون کے مقابلے میں کمی آئی ہے. آپ نے فرمایا کہ جی ہمیں تو قوم کا خیال ہے اور وزیر اعظم باپ کی طرح ہوتا ہے. وہ تو آپ کی شفقت نظر آ رہی ہے. یعنی آپ کنٹینر پہ چڑھ کے, اور اسد عمر کنٹینر پہ اور اسمبلی کے فلور پہ ہمیں بہت برا بلا کہا کرتے جی پٹرولیم قیمتوں میں, مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا, کسان مارا جائے گا, تجارت اور زراعت تباہ ہو جائے گی,
ملک میں مہنگائی کا طوفان آ جائے گا، گیس، بجلی اور اگر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سمجھ لیں کہ حکومت چور ہے۔ ہمارے 10 روپے پیٹرولیم لیوی جو پیٹرول پہ دیا، بے پناہ تنقید کیا کرتا۔ آپ کی ٹویٹس موجود ہے، دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے ان کو، پرانی ٹویٹس کو۔ پتہ نہیں آپ کو دکھا رہی کہ نہیں، ٹیم کو کہیں گے آپ کو دکھائیں آپ کی پرانی ٹویٹس۔ اس وقت آپ نے اسی 10 روپے کی لیوی کو 30 روپے کی لیوی میں تبدیل کر دی ہے۔ پیٹرولیم پروڈکٹس پہ اگر ہم قریباً 30% پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور ٹیکسز ملا کے لیتے تھے بیس قیمت کے اوپر، تو آپ 80% سے بھی زیادہ لے رہے ہیں، قریباً 3 گنا لے رہے ہیں۔ تو یہ ہے باپ کو قوم کا احساس کہ قوم اس وقت کرونا کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، بے روزگاری آسمان پہ پہنچ چکی ہے، غربت میں کروڑ سے زیادہ لوگ اضافہ ہو چکا ہے، لوگوں کے انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں، لارج سکیل مینوفیکچرنگ آدھے سے بھی کم کیپیسٹی پہ چل رہی ہے، -7% گروتھ ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی، کاروبار اور بزنس تباہ ہو چکے ہیں۔ اور آپ ان حالات میں آپ ایک پیٹرول کا بم پہلی تاریخ کا بھی انتظار کیے بغیر آپ نے 26 جون کو ڈال دیا۔ یہ ہے باپ کی شفقت بچوں کے لیے۔ آگے ہی وہ مہنگائی کے طوفان میں پس رہے تھے، جو 15 موسٹ امپورٹنٹ آئٹمز ہیں ڈیلی یوز کی، آٹا، چاول، چینی، گھی، مونگ کی دال، بجلی کا بل، گیس کا بل، اس کا ایک انڈیکس ہے۔ اس میں ہم نے نہ صرف قیمتیں بڑھنی نہیں دیں، بلکہ اس میں اپنے 5 سال میں قریباً 4% کمی کی۔ آپ نے اس میں 46% کا اضافہ کر چکے ہیں آپ ان 15 اسینشل آئٹمز میں جو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آپ کی شفافیت کا تو یہ حال ہے کہ آپ آٹے کی جو شارٹیج کا نوٹس لیتے ہیں، آپ ایکشن لیتے ہیں، تو آٹا جو ہے جو ہم 750 کا بیگ چھوڑتے ہیں، وہ پنجاب میں قریباً 150 سے 1100 پہ چلا جاتا ہے، اور خیبر پختونخوا میں وہ 1300 سے 1500 روپے کا بیگ چلا جاتا ہے۔ آپ چینی کا نوٹس لیتے ہیں اور وہ 55 روپے سے بڑھتی 90 روپے کراس کر جاتی ہے۔ آپ پیٹرولیم کا نوٹس لیتے ہیں تو آنن فانن ایک ہی رات میں، یعنی آپ کی جو پرائسز ہیں مسلم لیگ نون کے، جو اپریل 2018 جو مئی میں پرائسز تھیں جب حکومت کا آخری مہینہ تھا، اس وقت $72 کا برنٹ تھا دنیا میں، اس وقت $41 کا، یعنی آپ کو 43% کم پیٹرول یعنی اس کی کاسٹ ہے یا اس کی قیمتیں فروخت ہے، اور آپ کی قیمتیں جو ہیں وہ اس کے باوجود جو ہے اس سے زیادہ قیمتیں ہیں مسلم لیگ نون سے۔ تو یہ سمپل باتیں ہیں، اگر آپ اس کا صحیح کریکٹیو ایکشن لیں تو میں سمجھتا پھر اس کو ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے ذرا سوچیں اور غور کریں کہ آپ نے اس وقت تک پاکستان کو کیا نقصانات پہنچا چکے ہیں اپنی فیلڈ پالیسیز کی وجہ سے۔ آپ کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے آپ کی جہاں جا چکی آپ کو بھی معلوم ہے، اس میں $51 بلین کی کمی آئی ہے آپ کے ان 2 سالوں میں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قریباً آپ 8,500 ارب کے قریب اس میں آپ نے پاکستان کو نقصان پہنچا چکے ہیں، 8,700 ارب۔ آپ اسی طرح اپنی فیلڈ ڈیویلیوشن پالیسی کو لے لیں، جو آپ نے فورن ڈکٹیشن کے تحت، جیسے مشرف لیٹا تھا نا ایک کال پہ، وارن ٹیرر کا پارٹنر، آپ نے اس کو بہت برا بھلا کہا تھا، آپ کی ٹیم ایک ہی اشارے پہ لیٹ گئی اور انہوں نے پاکستان کی کرنسی کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور اس کو وہ 115 پہ مسلم لیگ نون نے چھوڑا، چلے آپ نے 122 یا 121 کا آپ کو ملا، آپ اس کو 167 پہ لے گئے۔ مسلم لیگ نون کے جانے کے بعد اس مد میں پاکستان کو 5,700 ارب کا نقصان پہنچ چکا ہے، 5,700 ارب روپے کا نقصان، 57 روپے لیے بغیر۔ آپ نے اپنی فیلڈ پالیسی سے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو کہ 53,000 پوائنٹس پہ گئی تھی، اس کو لا کے نیچے قریباً 32-33,000 پوائنٹس کے قریب گھوم رہی ہے، اور اس کا جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ 2,500 ارب کم از کم وہ نقصان ہو چکا ہے۔ آپ یہ 3 نمبر نیازی صاحب گنے تو یہ 16,000 ارب سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں۔ آپ نے جو اس قوم کو نقصان دیا ہے
یہ کوئی ٹیکنیکل نقصان نہیں، یہ ایکچوئل نقصان ہے پاکستان کو. آپ نے فرمایا آخر میں کہ جی کوئی قوم جو ہے وہ ویژن کے بغیر نہیں بن سکتی یا چل سکتی یا ٹھہر سکتی. ود آل ڈیو ریسپیکٹ، آپ کی تو ویژن ہے ہی نہیں. اٹس اے ویژن لیس گورنمنٹ، اٹ از انکمپیٹنٹ گورنمنٹ، اٹ از مس گورننس کی سالی گورنمنٹ، مس مینجمنٹ آسمان پہ. کرونیزم آپ کے سامنے ہے. آپ نے ریاست مدینہ کے حوالے سے کی کہ پہلا جو تھا کہ جی انسانیت اس کی ایک انڈیکیشن ہے. تو انسانیت کیا اخلاق؟ آپ نے تو اخلاق اس یوتھ کا تباہ کر دیا ہے. آنے والی جنریشن کا اخلاق تو آپ نے تباہ کیا. کنٹینر سے چڑھ کے اخلاق تباہ کرنا شروع ہوئے ہیں اور آپ آج ان کو گالی گلوچ کے علاوہ کچھ سکھائے نہیں. یہ ہماری فیوچر ہے، انہوں نے پاکستان کو سنبھالنا ہے. آپ نے دوسری بات کی میرٹ، تو آپ ذرا اپنی کابینہ میں نظر دوڑائیں کتنا میرٹ ہے. آپ کی سٹوریاں تو ساری دنیا میں مشہور ہو چکی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پلیز بات وہ کریں جو حق کی ہو، جو سچ کی ہو. میں یہی کہوں گا کہ بدقسمتی ہے کہ آپ نے موسٹ آف دی نمبر جو کوٹ کیے ہیں وہ غلط ہیں یا اس کی پریزنٹیشن غلط ہے. اور جو اس وقت تک ملک کی معاشی تباہی ہو چکی ہے، کورونا میں ظاہر ہے کہ اس میں نمک چھڑکا ہے ان زخموں پہ. لیکن کورونا سے پہلے اب آپ کے پاس رپورٹ ہے اور وہ پبلک میں بھی آ چکی ہے. ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ تباہی تو ہو چکی تھی کورونا کے آنے سے پہلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سیریسلی صرف تقریر سے کام نہیں چلتے. آپ سیریسلی ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور ایک سی چینج چاہیے، ایک ٹوٹل اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے اس وقت ملک کو. جو بھی جی شور لوگ ہوں گے وہ اس سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو، چاہے وہ ہیلتھ پالیسی ہو، چاہے وہ آپ کی سوشل سیفٹی نیٹ کی پالیسی ہو. وہ پالیسیاں ابھی کامیاب نہیں ہیں. ان کو ریویو اور کریکشن کی امیڈیٹ ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس بھنور سے نکل سکیں گے اور نیا دوبارہ سفر شروع کر سکیں گے. بہت شکریہ.